اس شہر کی، اس صوبے کی ترقی کی آواز اٹھائیں۔ آج میں سن رہا تھا کہ میئر کراچی نے، جو میرے بھائی ہیں چھوٹے، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اگر کام کرنا ہو تو اختیار کی نہیں، اخلاق کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی اختیار نہیں چاہیے ہوتا۔ لیکن پھر بھی میں اپنے میئر کراچی بھائی کو کہہ رہا ہوں، جتنے اختیار چاہیے لکھ کر لے آؤ اور آ کر مجھ سے سائن کرا لو۔ بحیثیت آئینی صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ کو اختیار دے دوں گا، باقی میں جانوں اور باقی لوگ جانیں۔ بھائی پھنسوں گا تو میں پھنسوں گا، کوئی سوال کرے گا تو مجھ سے کرے گا۔ میں کورٹ جانے کو بھی تیار ہوں، کوئی مجھے ہٹائے تو گھر جانے کو بھی تیار ہوں، لیکن تمہیں ایک دفعہ ایسا اختیار دے کے جانا چاہتا ہوں جہاں ہر گھر میں پانی آئے۔ سارے اختیارات لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارباب چانڈیو۔ آج کل بہت ساری باتیں نئی گردش میں آئی ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں۔ بہرحال ان تمام باتوں کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سندھ کے دارالخلافہ کراچی سے ہے، اور کراچی آپ کو بتائے کہ منی پاکستان نہیں بلکہ پاکستانی ہے، کیونکہ یہاں کی باتیں پورے پاکستان میں ٹریول ہوتی ہے۔ اب میں ذرا مختصر سا جلدی سے آپ کو بات بتاتا چلوں۔ ایک بات یہ سامنے آئی ہے، وہ آج بات گورنر ہاؤس میں ہی سامنے آئی ہے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے یہ کہا ہے کہ ان کو سننے میں یہ آیا ہے کہ جو میئر کراچی ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں وہ، جس سے وہ مکمل طور پر کام کر سکے۔ گورنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میئر کراچی نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے وہ مختلف باتوں کی وجہ سے جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں وہ شاید نہیں کر پا رہے۔ تو آج میں گورنر کامران خان ٹیسوری نے سرِ عام بلکہ سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے تمام کے تمام اختیارات تحریری طور پر میئر کراچی کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور میئر کراچی اب آئے میرے پاس اور میں اس کو سب کے سامنے تحریری طور پر اپنے اختیارات دینے کے لیے تیار ہوں، اور اختیارات دینے کے بعد میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ شہر میں پانی ہو جائے، شہر میں جو ہے کچرا صاف ہو جائے، شہر کی سڑکیں بن جائے۔ اب یہ جو گورنر نے اپنے اختیارات جو ہے وہ دینے کے لیے جو بات کی ہے میئر کراچی کو، دیکھنا یہ ہے کہ میئر کراچی گورنر سے یہ اپنے اختیارات لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اختیارات لیتے ہیں یا نہیں لیتے، گزشتہ 2 راتوں سے جو شہر قائد میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں قصبہ علی گڑھ کے عوام کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج سے 2 راتیں قبل میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بڑا میرا استقبال کیا، مجھ سے بڑی محبت کی، بڑا مجھ سے جو ہے انہوں نے جو ہے بڑے گرم جوشی سے ملے۔ میں قصبہ علی گڑھ اورنگی کے عوام کا یہ جو والہانہ استقبال ہے یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے اس بات کا بڑا جو ہے وہ جوش بھی پیدا ہوا وہاں پر، اور میرے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عیاں ہو گئی کہ تمام زبانیں بولنے والے، تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے اس طرح ہی پیار کرتے ہیں جس طرح مجھے اپنے گھر والے پیار کرتے۔ وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ گورنر سندھ کی بھی وہاں پر جو ہے آمد ہوئی، اور گورنر سندھ نے وہاں پر جو جس طرح ماحول آپ کو بتائے بناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری رات ہم شاہ فیصل گئے، وہاں بھی گورنر سندھ نے جس طرح ماحول بنایا اور وہاں بھی میں گیا، وہاں بھی مجھے بہت محبتیں ملی۔ لیکن اب جو شہر میں باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں جو ہے گورنر سندھ کی اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں شہر میں اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ قصبہ اور علی گڑھ کے عوام اس بات کے گواہ ہے کہ وہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے شہر کے بارے میں وہ وہی مسائل ہیں جو شہر میں موجود ہے۔ اچھا، جب شاہ فیصل میں پہنچے تو وہاں بھی یہی باتیں تھی کہ جو پورے شہر میں مسائل ہے وہ شاہ فیصل میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسائل جو ہے وہ پورے شہر میں ایکول ہیں۔ لیکن کچھ نئے نعرے سننے میں آئے ہیں، اور وہ نعرے ذرا میں نے کہا کہ وہ بھی آپ کے گوشگوار کر دیے جائیں کہ بہت سارے مقامات پر جب کوئی موٹر سائیکل والے کو روکتا ہے پولیس والا تو وہ اسے کہتا ہے کہ گورنر میرا بھائی ہے۔ تو یہ اختیار آخر جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کو کس نے دیا کہ وہ گورنر کامران خان ٹیسوری کو کہیں کہ گورنر میرا بھائی ہے؟ اچھا، بہت سارے مقامات پر آج کل جو ہے یہ بھی سننے میں آئے کہ کورٹ کچہری میں پھٹے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے گورنر میرا بھائی ہے۔ تو اس کو یہ اختیار کس نے دیا کہ گورنر میرا بھائی ہے؟ اصل میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری گورنر ہاؤس اور مختلف محفلوں میں یہ سرِ عام کہہ رہے ہیں
کہ جو بھی آپ کو پکڑے آپ کہیں گورنر میرا بھائی ہے اور آپ ٹسوری فیملی کے ہیں، لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی زیادہ نہ مانے تو اپنی ہی موٹر سائیکل میں بیٹھ کر اسے گورنر ہاؤس لے آؤ۔ اب یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوگا کہ جو جس کو جو تنگ کرے گا کہے گا گورنر میرا بھائی ہے۔ اب یہ مختلف مقامات پر یہ بینر اور چیکنگ بھی ہونا شروع ہو جائے گی کہ گورنر میرا بھائی ہے۔ تو گورنر میرا بھائی ہے اور گورنر اپنے اختیارات جو ہے میئر کو دینا چاہتے ہیں اور میئر جو ہے وہ اس کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جو قصبہ اور علی گڑھ کے عوام ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جو ان کے سے وعدے کیے گئے، ایک وعدہ وہاں پر گورنر نے کیا ہے کامران خان ٹسوری نے کہ وہ جو شناختی کارڈ کے مسائل ہیں قصبہ اور علی گڑھ کے عوام کے وہ حل کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے میں وہ شناختی کارڈ کے مسئلے حل ہو جائے گی۔ دوسری جانب شہر میں جو ہے وہ نئی باتیں اور بھی سننے میں آ رہی ہیں، وہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ جو مختلف منشیات کیس ہیں اس میں بڑی نئی انٹریاں اور گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ کچھ یہ بھی کان پڑی آواز سنائی دے رہی ہے کہ شہر کے انتظامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی مبینہ ایک کوشش بھی ہو رہی ہے اور کہیں تحریری معاہدے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اہم بات یہ ہے کہ شہر کے حالات کو بدلنے کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ابھی تک ایک پیج پر نہیں ہے۔ گورنر سندھ ایک طرف جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ تمام باتیں بتاتے ہیں، شہر کے دورے بھی کرتے ہیں۔ ان کو جب سے انہوں نے ڈمپر مافیا کے خلاف بات کی انہیں دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں۔ دوسری جانب جو ہے میئر کراچی شہر میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ مختلف چیزوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تیسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں شہر سے تعلق رکھنے والی وہ ماہ رمضان میں افطاریوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے رابطے کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں جو متحرک ہونا چاہیے وہ حکومت سندھ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اصل تو اسٹیک ہولڈر حکومت سندھ ہے۔ حکومت سندھ ابھی تک اس طرح ماہ رمضان میں متحرک ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ مختلف وزیر اطلاعات کی جانب سے پریس کانفرنسیں بھی آ رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ شہر میں سفری سہولتیں دینے کے لیے جو میٹرو بس ہے اس کی ٹائمنگ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ 15 رمضان کے بعد جو لوگ یہاں پر جو خریداری کریں وہ ان کو سہولت ملے۔ لیکن جو اہم بات ابھی تک میرے ذہن میں گھوم رہی ہے اس سوال کا جواب ابھی نہیں مل رہا کہ شہر میں 15 رمضان کے بعد جو چھینا چھپٹی ہوگی، شہر میں جو 15 رمضان کے بعد خدا نہ خواستہ کسی کو صرف اس لیے گولی مار دی جائے گی کہ وہ اس سے لیے پیسے جو ہے وہ کوئی نیا جوڑا خرید لے گا یا اپنی عیدی کر لے گا، اس کو روکنے کے لیے ابھی تک جامع پلان سامنے نہیں آیا۔ وہ پلان سامنے آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری جو روزگار کی بات کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں اف اللہ توبہ یار، وہ جو ہمارے منافع خور ہیں انہوں نے شہر میں ادھم مچا دیے۔ وہ چیزیں جیسے ہی ماہ رمضان کی جو ہے تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں، آج 9 رمضان ہے، جیسے تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں ابھی وہ جو سارا معاملہ ہے وہ اور تیزی سے جاتا ہے۔ سبزیاں جو ہے پھل ان کی تمام چیزیں جو ہے ان کے جو نرخ ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کو روکنے والا کوئی مائی کا لال نہیں ہے۔ تو لہذا شہریوں کے مختلف مسائل مختلف مقامات پر الگ الگ چیزیں ہیں جو میں نے 2-3 دن میں دیکھا، جو میں نے سنا، میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں، کیونکہ یہ شہر سب کا ہے، یہ شہر کسی کا بھی اکیلے کا نہیں ہے۔ شہر کی اکائیاں سب بھائی بہن بن کر رہنا چاہتی ہیں اور یقیناً جس طرح انہوں نے مجھے محبت دی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ شہر اب بدلتا ہوا جا رہا ہے۔ اس شہر میں اب وہ قوتیں ناکام ہوں گی جو بھائی بھائی کو لڑانا چاہتی ہے۔ اس شہر میں اب وہ لوگ ناکام ہوں گے جو فرقہ وارانہ کی طرح لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اس شہر میں وہ لوگ جو ہے نفرتوں کی سیاست کر کے جو ہے اپنی 1.5 اینٹ کی جو مسجد بنا کے اپنے لوگوں کو لڑاتے وہ میرے خیال میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں جو ہے سب نے مل کر جو اہم ایشوز ہے کراچی کے، پانی، بجلی، گیس اور دیگر جو ایشوز ہے پانی کے، اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ قصبہ سے لے کر علی گڑھ سے لے کر جو ہے اورنگی ٹاؤن، اورنگی سے شاہ فیصل سے سلطان آباد سے بلدیہ سے نارتھ نازم آباد سے ملیک، تمام کے تمام لوگ ان ایشوز پر اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب جو ہے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ خدا حافظ۔